السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل بندی، دانش مندی اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حقیقت پسندی اور سچائی کو تسلیم کرے، چاہے وہ جتنی ہی تلخ، جتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک کم سے کم اصلاح کا عمل شروع نہیں ہوتا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پاکستان کی مثال لے لیجئے۔ بظاہر اسلام کے نام پر بننے والی ایک ریاست، مگر حقیقتاً امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک کرائے کے ٹٹو ملک کے طور پر وجود میں آنے والا ایک ملک۔ اب بظاہر یہ بات آپ کو بہت بری لگ رہی ہے، مگر اگر آپ سچائی سے، حقیقت پسندی سے تمام حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ہر ایک لفظ سچ لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وجود میں آنے کے فوراً بعد پوری کوشش کی گئی کہ جمہوریت کا راگ نہ الاپا جا سکے، اور تھوڑے ہی عرصے بعد خود افزائش شدہ، اپنے بنائے گئے، اپنی نرسری سے پلے ہوئے، اپنے گملوں سے نکلے ہوئے مطلق العنان ڈکٹیٹروں کے ذریعے ملک پر قبضہ کر دیا گیا۔ یہ عمل شروع تو قائد اعظم کی ایمبولینس کے خراب ہونے سے ہی ہو گیا تھا، مگر بظاہر اس سیٹ اپ کو لانے میں کچھ دیر لگی۔ پہلے تو کوشش کی گئی کہ یہاں پر کوئی آئین ہی نہ بن سکے، کیونکہ اس ملک کا مقصد کوئی ایک باقاعدہ جمہوری یا اسلامی ریاست بنانا نہیں تھا۔ چنانچہ آئین کو ہی 7-8 سال لگ گئے۔ ان 7-8 سالوں کے دوران جب آئین نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، جو کہ ایک براڈر پلان کا حصہ تھا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال خراب ہوتی گئی۔ اب اس مملکت میں اگر کسی کے اندر تھوڑی بہت جمہوریت کی روح تھی، جس کے ذریعے یہ مملکت وجود میں آئی تھی، تو وہ بنگال تھا۔ بنگالیوں کو جمہوریت کی سوجی، جمہوری طریقے سے لڑے، جمہوری طریقے سے اپنے کام کرنے کی کوشش کی، مگر ظاہر ہے اس ریاست کا وجود، جو یہ مشرقی پاکستان تھا اور مغربی پاکستان تھا، دونوں کے وجود کے دو مختلف وجوہات تھیں۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد بنگالیوں کو علیحدہ کر دیا گیا، وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے، اور وہ اللہ کے آج شکر گزار ہیں کہ وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے، ورنہ آج ان کے ہاں بھی وہی بدبختی ہوتی جس کا آج ہم شکار ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ میں نے جو بنگالیوں کے اوپر الحمدللہ کہا ہے، وہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ نے ان سے زیادتیاں کی، آپ نے ان کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اگر آپ کسی مظلوم کو اس کا حق مل جاتا ہے تو بحیثیت مسلمان ہمیں اس کے اوپر الحمدللہ ہی کہنا چاہیے، چاہے وہ ہم سے ہی کیوں نہ ملے۔ اگر ہم غلط ہیں تو ہم غلط ہیں، ہم غلط تھے تو ہم اب بھی غلط ہیں، جب تک کہ ہم ان سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ بہرحال پاکستان، یہ جو مغربی پاکستان کا سفر جاری رہا، کرائے کے پیسے، 2 نمبری کے پیسے، سیاکاریاں، کبھی حالات اچھے کبھی خراب، بظاہر یہ تمام چیزیں چلتی رہیں جب تک کہ ہمیں باقاعدہ کوئی نہ کوئی ٹھیکہ اس خطے کے حساب سے نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک پلان کے تحت روس سے دور رکھا گیا کہ ہم کسی دوسرے پلان کا حصہ نہ بنیں، اور یہ آپ دیکھیے کہ لیاقت علی خان کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے روس کے اوپر امریکہ کے دورے کو ترجیح دی، پھر ایوب خان کا دورہ، اور یہ تمام چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال یوں روسی مفادات اور ہمارے مفادات کا آپس میں ٹکراؤ تھا۔ بہرحال روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تو ہمیں ایک باقاعدہ ٹھیکہ مل گیا، جس مقصد کے لیے ہمیں وجود میں لایا گیا تھا وہ کام ہم سے لینا شروع ہوا۔ ظاہر پھر انہوں نے ہماری امداد کی، ہمیں پیسے دیے، وائٹ منی، بلیک منی، وٹ ایور، اسلحہ، ہر طریقے سے ہمارے لوگوں کو استعمال کیا، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بہن بھائی، ہماری مطلب جس کام کے لیے ایک کرائے کی ٹٹو ریاست قائم کی گئی تھی، اس کام پہ ان کو لگا دیا گیا، مرنے کے لیے، جرنے کے لیے، سڑنے کے لیے۔ امریکہ یا امریکی کوئی اس دوران استعمال نہ ہوا، اور ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل میں مارے گئے۔ نتیجتاً اس کا کچھ فال آؤٹ، اس کے کچھ نقصانات ہماری ریاست نے بھی بھگتے۔ کلاشنکوف کلچر اور اسلامک قسم کی ایک سخت گیر قسم کی ایک اپنا تحریکیں، پھر اس سے نکلنے والے تشدد کے رستے، پھر بہت ساری جماعتیں جنہوں نے اس اسلحے کو استعمال کیا لسانیت کے نام پر، یہ تمام چیزیں ہماری ریاست میں کی جانے لگیں تاکہ ہم کسی صورت بھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوں، اور ہم ہمیشہ ایک بیکاری ریاست کے طور پر امریکہ اور امریکہ کے مفادات میں استعمال ہوتے رہے۔ اور اس عمل کے لیے ہمارے اپنے لوگوں کو استعمال کیا۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص اندر سے کنڈی نہیں کھولے گا تو کوئی دوسرا آدمی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہمارے ہاں ماؤں بہنوں کی عزت بیچنے والے، ملک کی عزت بیچنے والے، اور اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے ایک وافر مقدار میں موجود ہے۔ یہ وہی میر جعفر اور میر صادق کی اولادیں ہیں جو آگے بڑھ کر، اب آپ دیکھ لیں اسکندر مرزا تو ان کی ڈائریکٹ آپ سمجھنے کی اولاد ہے، جس کو ہم نے پاکستان کا مطلب گورنر جنرل تک بنا دیا، اس حیثیت میں کہ وہ چونکہ میر جعفر اور میر صادق کی اولاد ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات تو کچھ ہو نہیں سکتی۔ تو باقی بھی کم و بیش اسی طریقے سے 2 نمبر مسلمان اور یہ تمام چیزیں بہرحال چلتی رہیں، مگر ظاہر ہے ایک وقت آتا ہے کہ طوائف بڈھی ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ میراثی بڈھا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ کرائے کا ٹٹو تھک جاتا ہے۔ جب وہ تھک جاتا ہے
تو یہ تمام سلسلہ رک جاتا ہے، مفادات میں بھی فرق آ جاتا ہے، خطے کا توازن مختلف ہو جاتا ہے۔ اب امریکا کا مفاد پاکستان سے ہٹ کر انڈیا کے ساتھ چلا گیا، افغانستان سے وہ نکل گیا، اپنے اس کے 4-8 بندے مرے، ہمارے اس نے لاکھوں مروا دیے۔ ظاہر ہے ہم نے اپنی حیثیت حشرات الارض جیسی رکھی تھی، تو اسی حیثیت میں امریکہ بھی ہمیں دکھتا ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہی، ہمارا کالا دھندا بند ہوا، ہمیں جب اپنے ہاتھوں سے کمانا پڑا تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب جو لوگ ہمارے ہاں حکمرانی میں آتے رہے، جو اس تمام کرائے کے ٹٹو کے مطلب ایک انگریزوں کے وائس رائے کے طور پہ یہاں پر آ کر حکومت کرتے رہے، ہمارے اپنے لوگ، تاکہ بظاہر ایسا لگے کہ ہمارے اوپر کوئی مطلب بس قابض نہیں ہے، ہم ایک آزاد ریاست ہیں، تاکہ ہمارے اندر ایجیٹیشن یا احتجاج نہ شروع ہو۔ ان لوگوں کو اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ ہم کن کے ٹٹو ہیں، ہم کن کا کام کر رہے ہیں، کن کے مفادات کو ٹو کر رہے ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ ایک گدی قسم کی ریاست کے اوپر پٹیاں ڈال کر اسے زیبرا بنایا گیا ہے، اور کل جب ان پٹیوں سے رنگ اترے گا تو نیچے سے جو گدھا دکھائی دے گا اس سے پہلے ہی ہم اپنے اپنے بستر باندھ لیں۔ تو انہوں نے لندن میں فلیٹ بنا لیے، باہر کے ملکوں میں جائیدادیں خرید لیں، دبئی وغیرہ میں مکان خرید لیے، بچے باہر بھیج دیے، چاہے وہ جرنلز ہوں، جج ہوں یا سیاستدان ہوں۔ سب کو معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ کٹا کھلنا ہے، تو انہوں نے اس سے پہلے اپنے مفادات کو باہر لے گئے۔ اور کبھی کبھار وہ یہاں پر اس انسانوں کے جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ عرصہ حکومت کرتے ہیں، ادھر ادھر 2-4 ہاتھ مار کے پھر دوبارہ نکل جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہاں جو لوگ ہیں، میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ ان کی حیثیت حشرات الارض سے مختلف نہیں تھی، اور چونکہ اس ریاست کی سب سے بڑی نشانی کہ یہ ایک ناکام، بوگس اور بوسیدہ یعنی ریاست ہے، اس کی ایک مثال یہ، ایک مثال کے طور پہ جن کا کام آپ کے ملک کا تحفظ کرنا ہے، جن کا کام آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ یہاں پر سیاست اور کاروبار کر رہے ہیں۔ جن کا کام سیاست کرنا تھا وہ کالا دھن سفید کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کا کام یہاں پر ریاست کو چلانا تھا، ہمارے بیوروکریٹ تھے، وہ یہاں سے لوٹ لوٹ کر اپنے بچوں کو، اپنی جائیدادوں کو باہر کے ملک منتقل کر رہے ہیں۔ یہاں وہ ایک افسر شاہی کے طور پہ رہ رہے ہیں، ایک وائسرائے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور یہاں جو لوگ ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، چونکہ ان کو خود عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ ایک کوئی قوم نہیں ہے، وہ ایک ہجوم ہے جو ادھر ادھر سے دبا کے ان لوگوں کو کسی طریقے سے، کبھی لسانیت کی بنیاد پر، کبھی قومیت کی بنیاد پر ان کو ایک منظم طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک بلوچ قوم کو خاص طریقے سے مار پیٹ کر ایک طرف کھڑا کیا گیا، پختونوں کو مار پیٹ کر دوسری طرف کھڑا کیا گیا، مہاجروں کے ساتھ خاص قسم کی زیادتیاں کی گئی، تاکہ یہ لوگ انہی چھوٹے موٹے پٹی مسائل میں لگے رہیں اور ان کو اپنے حقوق کا نہ پتہ چلے۔ ایک پنجابی کے خلاف پختون کھڑا ہو، پختون کے خلاف بلوچ کھڑا ہو، بلوچ کے خلاف سندھی کھڑا ہو، اور اس طریقے سے یہ سارے یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول اسکریچ یور بیک کے فارمولے کے تحت یہ تمام آپ سمجھیں کہ بندر بانٹ جاری رہی۔ تو وہ تمام تر نشانیاں جو کسی بنانا ریپبلک میں ہوتی ہیں، کسی بوگس ریاست میں ہوتی ہیں، کسی روگ اسٹیٹ میں ہوتی ہیں، وہ پاکستان کے اندر 10 دفعہ پوری ہو چکی ہیں، ایک دفعہ پوری نہیں ہوئی۔ تو افسوس کے ساتھ اسلام کا تو کوئی نام یا کوئی وجود اس ملک میں ہے ہی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ کسی بھی ناکام ریاست کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کام ایک کامیاب ریاست کے الٹ کرتی ہے۔ ایک کامیاب ریاست میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اظہار رائے پہ، آپ کے بولنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، آپ جو مرضی چاہیں بول سکتے ہیں، مگر آپ مٹیریلی ٹینجیبل طریقے سے اگر کوئی غلط کام کریں گے، یعنی آپ کوئی رانگ ایکٹ کریں گے، یعنی آپ فزیکلی کوئی غلط کام کریں گے، کوئی غلط چیز کریں گے، تو ریاست اس پہ آپ کو پکڑے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، آپ چوری کریں، ڈاکے ڈالیں، لوٹیں، کسوٹیں، لوگوں کا خون چوس لیں، ہماری ریاست کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ ہماری ریاست کو مسئلہ کس بات سے ہے؟ آپ بولے کیوں ہیں، آپ نے خود سوچا کیوں ہے، آپ کی اپنی سوچ کیوں ہے، آپ کا اپنا نقطہ نظر کیوں ہے، آپ کی اپنی اظہار رائے کیوں ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، جتنے لوگوں کو پکڑا دھکڑا جا رہا ہے، جتنے لوگوں کو مارا کوٹا جا رہا ہے، جو جیلوں میں بند ہیں، ان کا اصل میں جرم کوئی چوری چکاری تو ہے نہیں۔ اگر چوری چکاری ہوتا تو جو لوگ ابھی 1-2 ماہ پہلے حکومت میں تھے وہ سارے پکڑ لیے ہوتے، وہ آئے، انہوں نے اپنے کیس معاف کروائے، وہ چلے گئے، چاہے اربوں کے کیس تھے، کھربوں کے کیس تھے، اس سے ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں کوئی جو مرضی کر لے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو اس بات سے کہ آپ اپنا سوچ نہیں سکتے، آپ کی فکر اپنی نہیں ہو سکتی، آپ کی سوچ آزاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ ایک غلام ہیں، ایک کرائے کے ٹٹو ریاست میں رہتے ہیں۔ آپ نے دوسروں کے مفادات کو ٹو کرنا ہے، آپ کا اپنا کوئی مفاد نہیں، آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، آپ حشرات الارض سے بھی بدتر ہیں، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ کی کوئی حرمت نہیں ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ صرف بولنے سے ہے، اور یہ کسی بھی ناکام ریاست کی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ہمارے ذہنوں میں تھوڑی سی بھی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، یا جس میں کسی عام آدمی کا مفاد یا اس کا تحفظ کیا جائے گا، یا اس ملک سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے اللہ نے، یا اس ملک کے لوگ یا عوام کسی طور پہ بھی کچھ شعور والے عوام، یا اس ملک کے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ حکمران کسی طور پہ بھی کسی کامن سینس بیسڈ حکمران ہیں، تو یہ غلط فہمی آپ اپنے دلوں سے نکال لیں۔ جتنا جلدی آپ اس غلط فہمی کو اپنے دلوں سے نکالیں گے، اتنا جلد ہی آپ حقیقت کو تسلیم کریں گے، اور اتنا جلد ہی شاید پھر کوئی اصلاح کا عمل شروع ہو سکے۔
جو ہمارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت کریں، وہ ایک دھوکے میں، ایک جھوٹ میں، ایک فریب میں اپنی زندگی گزار گئے ہیں، کم سے کم ہمارے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے یہ سچ آشکارا ہوا ہے، ہمیں اس سچ کو تسلیم کرنا ہے تاکہ آگے اصلاح کا اور ریفارمز کا اور بہتری کا عمل شروع کیا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔